ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی کے 6 اصول یعنی 6 پرنسپلز فار اے ویڈنگ، یعنی ایک کامیاب زندگی گزارنے کے جو پرنسپلز ہیں اس میں بڑی بڑی 6 چیزیں ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے لیے جو آیت ہے ہمارے سامنے وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنی الا تعولوا۔ فانکحوا تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گے۔ اب اس میں آپ کے میرے مطلب کی کیا بات ہے؟ فن کے ہو پس نکاح کرو، یعنی نکاح ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے یہ عبادت، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی موقع آپ دیکھیں، ایون عیدیں آتی ہیں تو وہ بھی ایک اسلامک تہوار ہے نا۔ ہمارے دین میں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں رہنے کے لیے ایک سیٹ اپ رکھا اور اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اسلام میں لیونگ ٹوگیدر کچھ نہیں ہے، اسلام میں گرل اور بوائے فرینڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لو چائلڈ اسلام میں وہ لو چائلڈ نہیں ہے، وہ ایک جواب دہی ہے۔ آج ویسٹ نے بہت سارے ناموں میں پڑھ کر کس چیز کو مشکل کیا ہے؟ نکاح کو۔ شادی نہیں کرتے، ساتھ رہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھ لیجئے، وہ کہتے ہیں ابھی دل نہیں مطمئن ہوا۔ 3 4 سال تک ساتھ رہنے والے بھی اگر یہی سوچ لیں کہ ہم ابھی نہیں شادی کے لیے تیار تو کیا ہوگا؟ اور میں نے بہت دفعہ ایک بات سنائی ہے کیونکہ میرے دل کو اس بات نے بہت ہی ٹچ کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک عورت اپنے ساتھ 5 بچے لے کر کسی ٹرین میں سفر کر رہی تھی، اور ایک بچہ سمجھے افریقی لگ رہا تھا دیکھنے میں، دوسرا جو تھا وہ کوئی چائنیز لگ رہا ہوگا، تیسرا دیسی ہوگا۔ تو جس سسٹر نے یہ بات سنائی وہ کہتی ہے میں سمجھی کہ یہ عورت کوئی بارنے آگے چلاتی ہیں، کوئی بچوں کے اسکول میں پڑھاتی ہوں گی، تو یہ ٹیچر ہیں تو بچوں کو تھور پہ لے کے جا رہی ہیں۔ خیر بات شروع ہوئی، انہوں نے پوچھا تو کہنے لگی یہ میرے بچے ہیں۔ تو بڑی حیران ہوئی کہ اس کا میاں کس کلچر کا ہے، کیونکہ بچہ تو ہر رنگ کا ہے۔ تو اس نے پوچھا اوکے نائس، تمہارے ہسبینڈ کس یعنی ریس سے ہیں؟ کہہ رہی نو میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ تو انہوں نے پوچھا وائے؟ سو اس کا جواب کیا تھا کہ I didn't get the man who is able to marry me۔ آج تک مجھے اپنے قابل کو مرد ہی نہیں ملا، تو اس میں 5 بچے ہو گئے، ماں تو بن گئی نا۔ تو لکھ لیں ایک جرم ہے کسی عورت کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دینا، اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پوری سورۃ نور اس تھیم پہ ہے۔ قرآن اس کو لو چائلڈ نہیں کہتا، قرآن اس کو محبت کا کوئی تحفہ نہیں کہتا ہے، قرآن اس کو ولد الزنا کہتا ہے۔ اور ایسے معاملے جب بھی دیکھے جائیں گے تو آج آپ ویسٹ میں دیکھ لیجئے، شادی مشکل کر دی، نہیں شادی نہیں کرنی کیونکہ لائبلٹیز ہے۔ دیکھیں نا، مجھے یہاں بیٹھے جو ہر چیز مل رہی ہے ٹیبل پہ رکھی ہوئی، ٹرے میں رکھی ہوئی، یہ ساسوں کے لیے بات بڑی اچھی ہے جو اینڈ تک چولہا ہی نہیں چھوڑتی اور ہاتھ سے چابیاں نہیں دیتی۔ بھئی جب آپ کی بہویں آپ کو ٹرے میں لگا کے کھانا دینے کو تیار ہے تو آپ کو ضرور ہے کچن میں بار بار گھس کے کہنا ہے کہ کیتا ہی تینج نہیں کری دا۔ تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ دے خان نو تے کیوں دیو تسی تکلیف جان دو۔ اب یہ بن شادی کے جو ہر چیز مل گئی تو کون ذمہ داری لے؟ کیونکہ ان ملکوں میں مرد پھنستا ہے شادی کر کے، طلاق دے گا تو اس کو آدھی جائیداد دینی پڑے گی۔ ایک ماں تھی وہ اپنے بیٹے کا مسئلہ بتا رہی تھی کہ شادی ہوئی لڑکی کا اپنا پہلے سے تھا کوئی گھر بار جو بھی ہوتا ہے، ڈائیورس ہو گئی تو اب گورنمنٹ اس کو حق دے رہی ہے کہ بھئی جو چیز جس کے نام میں آدھی ہوگی، آپ سب کو پتہ ہے یہ رول۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے نارویجن لا کے مطابق اس لڑکی کی شادی سے پہلے والی جائیدادیں اور گھر اس میں آدھا مالک بن رہا تھا، لیکن لڑکا اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے کہا کہ جب میرا اس میں حصہ ہی کوئی نہیں تو میں اسے کیوں لوں؟ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ اب آپ سوچئے کہ ایک مرد طلاق دے کے جائے کدھر؟
اس کا اپنا سارا کچھ چلا جاتا ہے. یعنی مرد بعض وقت کنگلے ہو جاتے ہیں طلاق دینے کے بعد. تو اسلام نے کیا کیا ہے؟ سب سے آسان چیز نکاح رکھی ہے. حدیث ہے کہ نکاحوں کو آسان کرو. وہ عورت جو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے ایک مرد کو مل جائے نا، وہ بڑی بابرکت ہے. آج کیا شادی آسان رہی ہے؟ لڑکی والوں کے لیے آسان رہی ہے یا لڑکے والوں کے لیے؟ دونوں کے لیے آسان نہیں ہے. پہلے دور میں لوگ لڑکی کی پیدائش پہ ذرا دکھی ہو جاتے تھے کہ ہائے اتنا جہیز بنانا پڑے گا، بچی کو دینا لینا پڑے گا. آج جب لڑکے والوں کو دیکھیے وہ اس سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں. کام پہ کریں، صحیح کریں نہ کریں، لیکن شادی مشکل ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اعمال یعنی سوسائٹی میں رہنے والے سوشل نارمز جو ہے اس میں نکاح کو سب سے آسان رکھا ہے. اور جو مسلم سوسائٹی ہوتی ہے نا، وہاں زنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہے. پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں نا، جو مدینہ کے 10 سال ہیں، چلے مکہ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے نا کہ اس میں تو ابھی اسلام کو کوئی عروج بھی نہیں ملا تھا نا. آپ دیکھیے کہ حدیثوں میں تقریباً ہر بات آ گئی نا جو سوسائٹی میں تھی. مدینہ کے 10 سالوں میں آپ کو 2 یا 3 واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی سے زنا ہو گیا اور وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے کیا ہو گیا. اسی طرح ایک عورت تھی، وہ پریگننٹ ہو گئی زنا کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. جس کو کہتے ہیں یہ کوئی ایک ونس اپون اے ٹائم والی کہانی تھی، وہاں وہ حالات ہی نہیں تھے جو آج ہے. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی، دوسروں کو چھوڑ دیجئے، ہمیں دوسروں سے کیا لینا ہے؟ ہم نے ان کو اسلام ہی نہیں دیا، ابھی ہم نے ان سے اللہ کی باتیں ہی نہیں کی. ہمارے نیبر میں نان مسلم، ہمارے آگے نان مسلم، ہمارے کولیگز نان مسلم کے سارے پوسٹ لے کے آنے والے نان مسلم، ہم نے کب ان سے بات کی کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے فائدے ہیں؟ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارا بہت بڑا جرم کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو اللہ کا پتہ ہی نہیں دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی. آج آپ سب کو پتہ ہے LGBT کیا ہے، یہ ریمبو سٹائل کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، میرے پاس ادھر وہ سسٹر نہیں ہے جنہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی، میں نہیں مانتی. میں نے ان کے منہ پہ بھی کہا کہ اگر آپ جیسی اچھی سسٹر مجھے یہ بات نہ کہتی تو میں کبھی نہ مانتی کہ وہ جو ناخوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا قوموں کا ضمیر. آج مسلمان پیرنٹس نے بھی کافی حد تک ایکسپٹ کر لی ہے. کیا کہ لڑکا نہیں ملتا تو چلو لڑکی لے لیں، لڑکی سے لڑکی کی شادی کرو. اور جو انہوں نے بتایا کہ رشتے کرانے والی آنٹیز کے پاس اب ایسی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ مائیں کیا کہتی ہیں، کون مردوں کے غصے سہے، روب بڑا ڈالتے ہیں نا مرد، بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، تو تم میری بیٹی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ہی ڈھونڈو تاکہ دونوں خوش رہیں گی. آپ کو کتنا برا لگا یہ جملہ؟ 2025 کا یہ جملہ آج کے اس لیکچر میں ریکارڈ ہو گیا. یہ 2030 میں اتنا عجیب کوئی نہیں لگنا. اور 2035 کہہ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، پھر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت کچھ ایکسپٹ کر لیا. آج ہم نے وہ کچھ ایکسپٹ کیا ہے جس کو ہمارے باپ دادا، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ آنٹی جیز بیٹھے ہیں، آپ سب جو بچیاں یہاں کی پلی بڑی ہیں، وہ ناروے جب وہ یہ معاشرہ، اور آج آپ کی بچیوں والا کا ایک ہی ہے. سچ بتائیے، یہ وہ ناروے نہیں ہے بھی، وہ بارنے آگے اور آج کے بارنے آگے سیم ہے. وہ سکول گوئنگ بچیاں اور وہ ہیں. آج ہمارے پیرنٹ نے یہاں تک تو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جاؤ، یعنی ہمارے پاس بھی رشتہ پروجیکٹ ہے نور القرآن پہ نا، تو ہماری جو ایڈمین ہے اس کی، انہوں نے تو توبہ کر لی بھی ہے. وہ کہتی ہے مجھے نکالنا ہے اس سے، طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی رشتہ آتا ہے نا تو کہتے ہیں یہ لڑکی کو نا لڑکے کا اور لڑکے کو لڑکی کا نمبر دے دو، یہ دونوں بات کریں، ملیں جلیں، اگر وہ سیٹ ہوں گے نا تو پھر ہم جائیں گے ایک دوسرے کے گھر. الٹی جوتی پہن رہے ہیں آپ. صرف یہ گلا آگے کا پیچھے پہن لے پھندا لگ جاتا ہے، الجھن آتی ہے. ایسے رشتے ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ نے یہ پوری طرح ایکسپٹ کیا. اور ماں بیٹے کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا اچھی سی ڈھونڈنا. یہ اس کی نظر میں بیٹا بہت نیک ہے. ایک ماں کہتی ہے میرا بیٹا بڑا نیک ہے. جس لڑکی کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے نا وہ بہت سیریس ہے اس کے ساتھ، یعنی وہ فلرٹ نہیں کر رہا، اس نے اسے شادی کرنی، یہ ہے اس کے پاس بیٹے کی نیکی. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک عورت اور مرد ایسی کوئی بات اگر جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ کرتے ہیں جس کو عشق محبت کہتے ہیں، تو یہ آنکھ کا زنا، یہ ہاتھ کا زنا، یہ کان کا زنا. اگلے سالوں میں تو آپ کے بچیوں نے یہ حدیثیں سننے نہیں دینی، آپ کو سنانے نہیں دینی. کہنا ماما کیا ریجٹ ہیں آپ بہت ایکسٹریمسٹ میں ہو گئے. لو بلا آپ بندہ لڑکے کو جانے نا. اور ماں باپ کیا سوچتے ہیں؟ اب منگنی ہو جائے، یہ بات ہوگی، کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں نکاح کرو، بیوقوفی آپ ابھی سے کریں، ان کو ذرا گھلنے ملنے دو. وہ گھلنے ملنے میں معاملہ اتنا گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. 20 رشتے ایسے ٹوٹے ہیں آج. کیوں؟
کیونکہ غلط طریقے. اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی اس کو بھی طلب جاگی ہے رشتہ کر دو. چھوٹی عمر کی شادیاں. آنٹی جی آپ کی عمر کیا تھی شادی کے وقت بتائیں گے؟ 22 سال. اور انکل جی کی سیم ہی عمر کے تھے. اچھی نبھ گئی الحمدللہ. اور کون بتانا چاہتا ہے آپ میں سے کس کی ہوئی شادی سب سے چھوٹی عمر میں ہوئی لگتا ہے آپ کو؟ 17 سال. نبھ گئی ماشاءاللہ. آپ کی 19 میں ہوئی. اور جی باقیوں کی کتنے میں ہوئی؟ اب عمر اب تو بتا دیں گزر گیا وقت. 17 سال. آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ 18 سال سے اب عمر کی حد 24 پہ پہنچ گئی ہے نا. 24 سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور آپ کو پتا یہ جراثیم آپ کے پاکستان میں بھی چلا گیا. یہ لاسٹ 2 ویک پہلے اس بل پہ سائن ہو گئے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب 18 سال پہ سائن ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ اس سے کم پہ نہیں ہو سکتا. کس اصول کے تحت؟ پھر لوگ کیوں نہ اعتراض کریں گے عائشہ کا نکاح اتنی چھوٹی عمر میں کیوں وغیرہ رضی اللہ عنہا. تو کیا ہوا کہ ہم دھیرے دھیرے بدلے, ایک دم نہیں بدلے. چلیے ابھی باتیں تو اور بھی ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. شادی کے 6 اصول. کیسے؟ یعنی شریعت آپ کو کیا کہتی ہے. 2 اس میں فرض ہیں, 3 سنت ہیں اور 1 واجب ہے. یعنی شادی کے 6 بڑے اصولوں کو اگر کہ تو 2 فرائض ایسے ہیں کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا, 3 ایسے ہیں کہ سنت ہے کہ وہ کرنا چاہیے, اور 1 تو واجب ہے. وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیے گا. جو فرض ہے اس میں 1 نمبر ہے کہ ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کا معنی وہی ہے جس کو کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے. لڑکے کا سب کے سامنے جو بھی اس وقت گواہ موجود ہیں یہ لوگ ہیں اس پہ کنفیس کرنا پڑتا ہے, باواز بلند کہنا پڑتا ہے کہ میں اس رشتے کو دل سے قبول کرتا ہوں. پہلے لڑکی کے پاس جاتا ہے. لڑکی نہ کر دے تو لڑکے کے پاس جانا ہی کوئی نہیں. مولوی صاحب نے مزے کی بات ہے, عورت کو اللہ نے فرسٹ رینک دیا ہے کہ تم یس کہو گی تو بات آگے جانی ہے. پہلی چیز اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نکاح, قبولیت لازمی ہے. اور دوسری بات 2 گواہ. اور 2 گواہ کو اگر میں دوسرا نام کہہ دوں نا تو یہ ہے کہ یہ چھپ کے نہیں ہو سکتا نکاح. ایک بڑی پہلے کی کہانی ہے, کسی نے کہا جی لڑکا لڑکی وہ حرم میں چلے گئے, پتہ نہیں کیسے گئے. کہتے ہم نے حرم میں جا کے خانہ کعبہ کے سامنے اس کو گواہ بنا کے کہا اچھا تو میرا شوہر ہے تو تو میری بیوی ہے. ہم نے گرہ باندھ لی. وہ فلموں میں دیکھتے ہیں نا پھولوں کی مالا ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو ہندو, انہوں نے کچھ ایسا وہ آ کے گر پھیرے لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے اس کے بعد طواف کر لیا جی ہم آج سے میاں بیوی ہیں. تو یہ فرسودہ بات ہے, اسلام اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, تو قبولیت اور 2 گواہ. سنتوں میں کیا ہے؟ نمبر 1 خطبہ نکاح. کون سا بلا کس کو یاد ہے اپنی شادی کا خطبہ سنا تھا آپ نے؟ سورۃ نساء کا پہلی آیت جو نا یا ایھا الناس سے لے کے آخر تک, یعنی یہ عام طور پہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی تھی. یہ مسنون ہے, یہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح چھہارے یا کھجور یا جو اویلیبل ہو وہ چیز تقسیم کرنا. یہ کس بات کا اعلان ہے؟ اعلان یعنی سنت میں اور فرائض کے بیچ میں جو ایک کامن چیز ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ نکاح چھپ کے نہیں کر سکتے, آپ کو اناؤنس کرنا پڑے گا. یہ اسٹوونر کی گلیوں میں ایک لڑکا لڑکی پھرے, آپ نے چھپ کے ان کا نکاح کر دیا لیکن گلی محلے کو نہیں پتا, تو ہر وہ کہتے کھڑکی میں سے آنٹی جی نے دیکھ کے کہنا ہے اکٹھے کیوں پھیر رہے ہیں. اسلام گوارا ہی نہیں کر سکتا کہ ایک عورت اور مرد یا لڑکا اور لڑکی اکٹھے پھریں. یہ نکاح اصل میں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آج کے بعد ان کا فلرٹ حلال ہو گیا, ان کا رومانس حلال ہو گیا. سب سے بہترین یعنی یہ نکاح کے بعد ہی ساری چیزیں ہیں نا جو پہلے ہوتی ہیں. اچھا سنتوں میں ولیمہ. میں ایک اور بات کرنے والی ہوں جو اچھی نہیں لگنی تو میں معذرت پہلے کر لیتی ہوں. ہم نے اپنی شادی میں کیا کچھ ڈالا؟ ہم سب بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہمارے بھی گھروں میں ایسے تھا. 3 دن کی شادی, مہندی, برات اور پھر ولیمہ, ایسے ہی تھا. اور کراچی کے لوگ جو نا وہ مہندی کو اپٹن بھی کہہ دیتے, اپٹن کہہ لیں. کئی لوگ اس سے پہلے اپٹن کرتے تھے, لڑکی کو 1 دن پہلے پیلا جوڑا پہنا دیا, یہی تھا نا. اب وہاں سے آج ہماری شادی کتنے دن کی ہو گئی ہے؟ گنے ہاں کتنی ڈھولکیں ہوتی ہیں. پہلے 1 مہندی کرتے تھے اور اس میں سب کو بلا کے ڈھولک بجا لیتے تھے, خوش ہو گئے سارے, وہ بھی خوش تو وہ بھی خوش. اب کیا کریں, جوڑے زیادہ ہیں, فنکشن تھوڑے ہیں. پھر آج میرے گھر مہندی تو اگلے ہفتے دوسری دوست کے گھر مہندی, تو 2-3 مہینے پہلے نہیں شادی کی شروع تھی. چلیے لکھیں 4-6 مہندیاں ہو گئی بڑی بڑی. پھر ایک اصلی مہندی ہوئی. اچھا ایک لڑکے والے کے گھر کی مہندی,
اس کو شاید تیل کہتے تھے، اور ایک لڑکی والوں کے گھر کی مہندی. چلے ٹھیک ہے، کہاں ہے ہم اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اگلے دن کیا جی برات، اس کو رخصتی کہہ لیں، برات کہہ لیں، شادی کا دن اصل میں ہمارے ذہنوں میں وہی آتا ہے. اور فلموں نے بھی اس پہ ہمیں بہت ماشاءاللہ فائدہ دیا کہ اس کے اندر سے گانے اٹھائے، یہ شادی کا گانا، یہ رخصتی کا. تیسری چیز کیا تھی ہمارے اسلام میں؟ ولیمہ. آج مہندی یا ڈھولکی 1 سے 4-5 ہو گئی. جو نکاح یا شادی کا کوئی برات کا لفظ نہیں ہے اسلام میں. گھوڑے پہ بیٹھے، یا وہ کہتے بگی پہ بیٹھے، یا گاڑی پہ، یا مرسڈیز پہ بیٹھے، لیموزین پہ بیٹھے، اسلام میں یہ لفظ ہی نہیں ہے. اس کو بھی آپ نے گوارا کیا. آج کا سب سے بڑا قتل ولیمے کا قتل ہو رہا ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے اٹھا دیں ادھر سے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ولیمہ 4 ہے. کیا ہے جی؟ ایک ہی فنکشن ہوگا. لڑکے والے بھی عقل مند، لڑکی والے بھی کہ چلو آدھے پیسے کر لیتے ہیں اور ایک فنکشن کرتے ہیں. آپ کیجیے ایک فنکشن، پر کب کریں؟ اچھی بات ہے آپ اکٹھے کر رہے ہیں نا، نکاح کر کے لڑکی کو لے جائیں تو اگلے دن اس کو ولیمہ بولیے. اب اس میں مشکل کیا ہے؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے. پرابلم ہے کہ گانے نہیں فٹ ہوتے شادی کے. اب ولیمے والے دن ایک لڑکی روتی دھوتی کیسے جائے؟ پھر وہ جو انڈین موویز کے گانے سیٹ کر دیں وہ کیا کہیں گے؟ یہ ولیمے والے دن گا رہے ہیں. آج ولیمہ نہیں رہا. اور اپنے ذہن سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نکاح اور ولیمہ اکٹھا کرے. دیکھیے یہ جو مہندی آئی یہ ایک دن میں تھوڑی آئی تھی ہمارے کلچر میں. یہ 20-25 سال کی محنتوں کا نتیجہ تھا. آج یہ ولیمہ نکل رہا ہے، یہ آج کل کی محنتوں کا نتیجہ. اگلے 5-6 سال میں ولیمہ لفظ ہی نہیں ہونا. جی ریسیپشن ہے. یہ کیا ریسیپشن ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میاں اور بیوی دونوں کا ساتھ ہونا. ولیمہ لڑکے کی طرف سے نا ایک خوشی کی علامت ہے کہ مجھے اللہ نے بیوی دی ہے، مجھے اپنی بیوی پسند ہے. اعلان بھی ہے. نکاح تو مسجد میں ہو جاتا تھا، کھڑے ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لڑکی لڑکے کو یا عورت مرد کو وہیں بیٹھے ہوئے مسجد میں نکاح کر دیتے تھے. لڑکا چلے جاتا تھا لے کے لڑکی کو. نہ اس میں یہ لمبی چوڑی کہانیاں تھی، نہ کچھ تھا. ولیمہ آپ نے کہا اولم بشاتے، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کاٹ کر کرو. اللہ کے نبی کے ہر نکاح کا ولیمہ ہوا، آپ کی بیٹیوں کے ولیمے ہوئے، سب ہوا. لیکن آج آہستہ آہستہ ولیمہ ختم ہو رہا ہے. اور اس میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سنتیں مطلب ختم ہوتی جائیں گی، اس کی جگہ بدعات آ جائیں گی. تو دین میں ہمارے بدعات کا رواج ہے نا اس وقت. دین کہتا ہے قرآن پڑھو، سیکھو، یعلمہم الکتاب، کتاب سیکھو. وہ کم ہے، لیکن قرآن خوانی کا لفظ کتنا آسان ہے، میلاد کا لفظ کتنا کامن ہے. ہم کہتے ہیں نیکی کر تو لی اور کیا کریں، ہم رجب کے کنڈے کر لیں گے اور کیا کریں. یعنی جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعہ ایک سنت کو تمیت تو سننا، سنت کی موت کرتی ہے، وہ تو ہے دین کی بدعت. ہمارے آج شادیوں کی بدعت میں دیکھ لیجئے. تو ولیمہ کیجئے، حیثیت کے مطابق کیجئے. اس کے اندر یہ بھی نہیں کہ ضرور آپ بڑے خول کر کے کریں واٹ ایور، لیکن آپ کریں. لوگ کہتے ہیں نہیں وہ ہم اگلے دن گھر میں کھانا کھلا دیں گے. وہ تو آپ روز کھاتے ہیں. ہمارے یہاں جو مہمان آئے وہ کوئی آرام سے تھوڑی جاتے ہیں. یہاں تو نہیں، لیکن پاکستان میں ابھی بھی بیک ہوم میں شادی پہ کچھ مہمان ہے تو کھانا تو روز ہی پک رہا ہے. لیکن بہرحال یہ مطلب ایک موضوع ہے ایسا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دین کے سوچ سے دیکھیں گے تو یہ، اور نہیں سوچیں گے آپ کیا ہے سنت ہی ہے نا، ولیمہ ہی گیا نا. سنت جائے گی تو ایک لفظ لکھ لیں برکت چلی جائے گی. آج ہم نے زبردستی اپنی شادیوں کے اندر سے برکت نکالی ہے. معاف کیجیے، جیسے لسی میں سے مکھن نکال لیں تو پیچھے کیا ہے؟ چھاچھ ہے. آج ہماری شادیاں کیوں ناکام ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 4 سال کی منگنیاں رہتی ہیں اور شادی کے بعد صرف 4 مہینے بھی نہیں ساتھ رہتے. آج میاں بیوی آج بالکل ٹھیک ہے، شادی کے 1 ہفتے 10 دن میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، دل مل نہیں رہے. کہیں دیکھے کوئی کلک نہیں کر رہا، کہیں کوئی بیمار ہو گیا، کہیں نظر لگتی ہے، کہیں کیا کچھ ہوتا ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج ہماری شادیاں رسک پہ ہیں. اور ہم سارے رحمت کے فرشتوں کو شادی سے نکال دیتے ہیں. حدیث ہے نا، سب کو ہوتا ہے. کیا کام ہو جہاں فرشتے نہیں ہوتے. ہماری ایک پوری بک ہے یوٹیوب پہ بھی ہے کہ اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، اور اس کا آخری چیپٹر کیا ہے کہ ایسے اعمال جیسے فرشتے بھاگے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کس کو نہیں پتا، میں تو کچھ نہیں سنانا چاہ رہی آپ کو. ہماری شادیوں کا ماحول فرشتوں کو بلانے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی موجود ہوتے تو کیا ہم ان کو اس دعوت میں بلاتے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور یہ سارے لوگ ہوتے تو ہم بلاتے اور وہ آتے. آج کوئی نیک بندہ تو ہم کہتے ہیں اللہ وہ آئے ہی نہ، وہ ہو ہی نہ ادھر، تبھی رکھیں گے جب وہ نہ ہو. اور آ جائیں تو شرمندگی، نہ بلائیں تو دل میں بوجھ ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم نے شادیوں کو بہت مشکل کر دیا. آگے دیکھیے واجب کیا ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، وہ حق مہر ہے.
اور حق مہر آج ہم کہتے ہیں 32 روپے. کتنے کرون بنے؟ 1.25 کرون. 32 روپے شرعی حق مہر. آج بھی کئی لوگ ہیں وہ 500 1000 1200 روپے رکھتے ہیں. آپ کی بیٹی کی کیا کہتے جوتی کیا اس کا 1 پاؤں نہیں آتا 1200 کا آج, اور آپ مرد کو یہ لے کے کر رہے ہیں. حالانکہ حق مہر ہوتا ہے جو مرد کی حیثیت کا ہوتا ہے. تو اب آج آپ سے کہوں کہ آپ کا کیا حق مہر تھا آپ نے لیا, آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. آج جا کے کہیں جی وہ دیو جی میرا حق مہر, نگر تم کہاں گئی تھی, اگلی دفعہ نہیں جانا ان کی بات سننے. ہمارے ہاں تو حق مہر مانگنے کو طلاق مانگنا سمجھتا ہے, نوبت بھی اس کی طلاقوں پہ ہی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ 6 چیزیں بڑی بڑی ہو گئیں. اور کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا کہ شادی کے بس 6 ہی اصول ہیں, اس کے علاوہ باقی سب فضول ہے, ایکسٹراز ہیں ہماری شادی میں. اسلام کیا چاہتا ہے کہ شادی جلدی کر دو. یعنی آپ اس کو سمجھیے گا کہ اگر 12-13 سال کی عمر کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں, ایسی ہے نا آج کل, میرا تو خیال ہے یہاں 8-9 سال کی بچیاں بھی بالغ ہو رہی ہیں. لڑکوں کو دیکھیں, خوراک دیکھیں کیسی اچھی نا, پیور ہے, فریش ہے. پھر دوسری بات ہے باہر کے ماحول میں ہر طرف جنسیت ہے, سیکس ہے, یہی 2-3 لفظ تو چلتے ہیں سارے فلموں میں, پہلے چلتے تھے, اب سوشل میڈیا میں. اب ذرا سا اپنے اوپر لے, 12-13 سال کی عمر میں آپ کے اندر طلب جاگ گئی ہے. اور عمومی طور پہ شادی کیا ہوتی ہے ہمارے کلچر میں؟ 25 سے 30 سال. 25 سے 30 سال تک نکاح نہیں ہو رہا. اب گنے ذرا 12 سے لے کے 25 کے اندر کتنے سال ہیں؟ 13 سال. اور اگر بچہ 30 سال کا ہو گیا مثال ہے تو 12 میں سے کر دے تو 18 سال وہ بچہ کس کرب میں گزارے گا؟ آپ کو بھوک لگ جائے اور کھانا نہ ملے, اور کھانا بھی بکھرا ہوا باہر, کھا نہیں سکتے. یہ ہو رہا ہے آج. میں تو کہتی ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو جنسی مریض بنے ہیں بچے, اور جو گناہ ہو رہے اور جو بیکار چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ظلم ہے. تو وقت پہ نکاح کرنا یہ اولاد کا حق ہے. آج آپ اپنے حساب سے کیا سوچ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اگر بینگ اے پیرنٹ آپ کہتے ہیں جی گجروں کے باہر نہیں کرنا, معذرت سارے گجروں سے, شیخوں کے باہر نہیں کرنا, سارے شیخوں سے معذرت, اور کس کا نام لوں, چودھریوں کے باہر نہیں کرنا, چودھریوں سے معذرت, تو بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اپنی برادری کا کرنا. کبھی آپ نے ناروے والوں سے کہا تھا کہ ہم نے نہیں آپ کا ویزا لینا, اگر آپ گجر ہوں گے تو آپ سے ویزا لیں گے, ہم نے نہیں آپ کو ٹیکس دینا, آپ گجر ہوتے تو ہم آپ کو ٹیکس دیتے. سوچئے ذرا, سننے میں بھی کتنا عجیب لگتا ہے. اچھا شہروں کے ساتھ بھی نسبت ہوتی ہے نا. امریکہ میں رہنے والا کبھی نہیں کہے گا جی نیو یارکیوں سے نہیں ہم نے نکاح کرنا, اور یہ ہیوسٹن کے لوگ جو نا ہیوسٹنین ان سے نہیں نکاح کرنا. ہمارے ملک میں لوگ کراچی کے لوگوں سے نہیں کرتے, لاہور والے, رائٹ. تو یہ غلط. اگر آپ کی ایسی کسی بیکار ضد کی وجہ سے آپ کا بچہ بڑا ہو گیا اور آپ اس کی شادی نہیں کر رہے تو آپ اس کا حق ماریں, اور اس تاخیر میں والدین جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیے کہ ہر غیر شادی شدہ جوان لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی طلب رکھتے ہیں, یہ فطری سی بات ہے. اللہ نے دیکھیے نا بچے کو پیدا کیا تو اس کے منہ میں دانت کیوں نہیں رکھے؟ کیونکہ ماں سے دودھ لینا. آپ سوچئے پیدا ہوتے بچے کے منہ میں دانت ہوتے تو ماں پہ کتنا ظلم ہوتا, اور دانت نکلنے کے بھی بعد آپ اس کو کھانا نہ دیں, صرف دودھ ہی پیے تو اس کے دانت کام کرنا چھوڑ دیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود دودھ کے دانت نکلتے ہیں, ایسا ایسا کیلا دے دو, یہ کر دو, سیریلک دے دو, یہ کر دو, پھر ماشاءاللہ بچہ جو بھی کھاتا ہے. اب جنس کی طبیعت جو اللہ نے طلب رکھی ہے وہ تقریباً 11-12 سال کی عمر میں رکھی, بس کہا جو ہی یہ طلب آئے شادی کر دیجئے. یہ ایک فطری ضرورت ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہم دن میں 2-3 دفعہ ٹوائلٹ جاتے ہیں نا, فطری ضرورت ہے نا. کھانا کھاتے ہیں, بھوک لگتی ہے, یہ فطری بات ہے نا. بچے کو بھوک لگی ہے تو ماں کھانا نہ کھانے دے, جاتی ہوگی نا. اسی طرح جب بچے اور بچی میں آپ کو ہلکا سا بھی میلان دکھے نا, آپ کو ذرا سا احساس ہونا, فوراً شادی کا بندوبست کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ آج 10 سال کے بعد جتنے اور فتنے آنے ہیں, اللہ کے نبی کی یہ بات پوری ہونے والی ہے. جو لوگ جلدی کرتے ہیں, اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں, چھوٹی عمر کا نکاح نبھ جاتا ہے کیونکہ ابھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ابھی اتنی عقل نہیں آئی ہوتی, ساری عقل شادی کے بعد آئے, پھر نباہ کر جاتے ہیں. کئی آپ کے اندر سے گواہ دے رہے ہیں نا کہ 15-16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی, تو پوچھا تھا آپ سے, یا آپ سے کوئی کا میچ کرایا تھا انکل جی سے؟ لو بڑی بات ہے, میچ کرانے کی تو بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں شکر کرو شادی ہو گئی. ہمارے ایک انکل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لندن رہتے تھے, گورے چٹے, آج بھی بڑھاپے میں بھی اتنے حسین, یعنی صحیح پرسنالٹی. ماں نے کوئی ایک لڑکی دیکھی
بس کسی وجہ سے بھی دیکھی وہ بالکل ان کی اپوزٹ آنٹی جی، اللہ ان کی بخشش کرے، فوت ہو گئی کچھ سال پہلے. تو بیٹے کو ماں فون پہ کہتی ہے میں تیری منگنی کر دیتی ہے تے آجا ہوں تیرا نکاح ہے. وہ انکل خود سناتے ہیں یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ میں کیا ماں جی کدے نال کیتی ہے مینوں اینا تے دس دیو. تو ماں نے کیا لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، انی بھی ہے، کانی بھی ہے، ہن بول. کہتے ہیں ماں کا غصہ دے کے میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جرت نہیں ہوتی تھی. یہ بھی ایک وقت گزرا نا، زیادتی ہے یا صحیح ہے میں اس پہ نہیں کوئی بات کر رہی، لیکن شادی بڑی آسان تھی. آج شادی میں اور وہ نبھ گئی، اتنی اچھی نبھی. اللہ دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے. تو بالکل ایسے وقت سے پہلے کہ بچے خود ڈھونڈ لیں. ہمارے گھر میں اکثر اس پہ بات ہوتی ہے، کیونکہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، سوال جواب. تو میں کبھی ایسے گائیڈ لائن کے لیے کوئی بات کروں نا تو میں نے کہا ایسے دیکھے نا کہ فلاں لڑکی نے ماں باپ کو کہا تو نہیں مانے، ماں باپ کو رشتہ مناسب نہیں لگا، پھر بعد میں بالآخر مجبوراً کرنا پڑا، پھر سارے چاؤ کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کو سزا ملی ہے. تو میں نے کہا کس بات کی سزا ہے؟ کہہ رہے کہ ان کی 15 سال کی عمر میں کیوں نہیں کر دی. جب آپ ایک بچی کو 20-25 سال تک شادی نہیں کریں گے تو وہ خود ہی ڈھونڈنے جائے گی نا. مانا کھانا دے تو بچہ خود ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا پتیلیاں ڈھونڈ کے کہ کیا پکا ہوا ہے. تو آج جو بچوں کے اندر جو ہمیں پرابلم دکھ رہے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہے. پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ بھوک پیاس کے بعد بالغ انسان کی تیسری اہم ضرورت جنسی ضرورت ہے. یعنی بھوک لگتی ہے تو کھانے کو دل کرتا ہے، پیاس لگے تو پانی. اسی طرح یہ تیسری بڑی نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے. اور جب جائز ذرائع نہ ہو تو بچہ یا بچی گناہ اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی کی انتہا کیا ہے کہ یونیورسٹیز میں لڑکیاں اور لڑکے بغیر نکاح کے علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات بھی ہیں، اور ماں باپ کو ان کے نکاح کی پرواہ نہیں. آج جتنی چینز ہے نا، مطلب جس کو فوڈ چینز کہتے ہیں، جس کے اندر نام آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں وہ کہاں کھلتی ہیں؟ کسی میڈیکل کالج کے باہر، کسی انجینئرنگ کالج کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر. میں نے خود دیکھا اور میں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا سارا کسٹمر ادھر سے آتا ہے، بریک میں تو یہ پورا ڈیٹنگ سینٹر بنا ہوتا ہے. شادی کے بعد تو کوئی کبھی لے جائے تو بڑی بات ہے، شادی سے پہلے وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ یعنی جس کو آپ خلاصہ لے لیں کہ انسان کی جنسی ضرورت کا واحد باعزت حل کیا ہے؟ نکاح. اور اگر نکاح نہیں ہوگا تو زنا عام ہوگا، اور یہ ایک عام فہم نتیجہ نکلے گا. آپ سب بھی ابھی سے اپنے بچوں کے ذہن بنائیے. اچھا آپ کہتے عقل تو اس کو آئی کوئی نہیں، مطلب بچہ میرا 15 سال کے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کس عمر کے بچے بچی کی شادی کریں؟ تو میں تو ذرا ہاتھ ہولہ رکھتی ہوں، آپ کے سر جی تو 12-14 سال کہتے ہیں. 12 سال کا بچہ شادی کے قابل ہوتا ہے. تو میں اگر کہوں نا، نہیں، میرا خیال ہے کہ 15 سال سے 16 کے بیچ میں ایسا کوئی ایج ہو نا، یعنی برابری بھی ہے لڑکے کی، یا بس مطلب 15 سے لے کے 16-17 سال کی. تو ماں کہتی ہے اس کو تو عقل نہ مت، تو پھر اس میں قصور ماں کا ہے. بیبی بنا کے پالتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو، نہ بیٹیوں کو کام کے قریب نہیں آنے دیا. باپ نے کہا بیٹے کے بوجھ پہ ڈالا جاؤ سبزی لے کے آؤ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سبزی کیسے لینی ہے، کیا لے کے، جو دکاندار کی گندی چیزیں گلی سڑی وہ دے دے گا، بیٹے کو دے کے بھیج دیجئے. بچوں کی نا پرورش مقصد کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اور بہت کچھ بھی ہوگا. اور آخری باتوں میں سے ایک بات کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بچی کے سر پہ دوپٹہ ڈال دو. یہ بھی ایک رسم بھی ہے اور ایک ایسی باتیں بھی کی ہوتی ہے. تو اپنی بچیوں کے سروں پہ دوپٹہ ڈالنے کا مقصد تب پورا ہوگا جب ان کا نکاح وقت پہ ہوگا. مراد یہ کہ اپنی بچیوں کی عزت محفوظ کرو. باہر جو ساروں طرف ایسے ہے، اور کیا بچے کیا سوچتے ہیں کیا مصیبت ہے مسلمان ہے، دیکھو میری وہ فلاں دوست ہے وہ فلاں لڑکے کے ساتھ پھرتی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ فلاں ہے وہ فلاں کے ساتھ پھرتی ہے، لیکن میری ماں میرے باپ بڑے سخت ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ اس سوچ سے پہلے کیوں نہیں ان کو ایسی جگہ پہ ہوک اپ کر دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت کو محفوظ کرائیں. آپ دیکھیے کہ نکاح انسانوں کا طریقہ ہے اور بغیر نکاح کے رہنا جانوروں کا طریقہ ہے. جانوروں کی شادیاں نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی شادی کرنے لگتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بےہودہ کام کرنے لگتا ہے. قرآن نے بتا دی آپ کو یہ باتیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو ایک چیز جس کو آپ مانیں گے کہ نکاح بے حیائی کو روکنے کا اور گناہوں سے اپنے بچوں کو بچانے کا ذریعہ ہے. سچ ہے کہ نہیں ہے؟ شادی جو کر دی اب وہ سارے کھیل ہی ختم ہو گئے. اور ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں،
کھائیں پئیں، جو طلب ہے وہ پوری کریں، اکٹھے گھومنے جائیں، ہوٹلنگ کریں، سیریں کریں، باہر جائیں، جو بھی کریں، کوئی بری بات نہیں، نہ اما ابا کا ڈر، نہ پکڑے جانے کا ڈر، نہ کوئی افیئر چلنے کا خطرہ کہ بھئی ہماری کو میم بن کے باہر چلی گئی۔ تو شادی وقت پہ کیجئے تاکہ آپ کے بچے گناہوں سے بچ جائیں۔ تو والدین کو کیا چاہیے کہ اپنی اولاد پہ رحم کریں، وقت پر ان کے نکاح کا بندوبست کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ میرا آج کا لیکچر ماں باپ کو پسند آئے نہ آئے، لیکن ینگ بچوں کو بڑا پسند آئے گا کہ آنٹی آپ نے تو ہمارے دل کی باتیں کر دی ہیں۔ بچوں کو بچہ نہ سمجھے، وہ بہت بڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جس کے اندر ابھی ہم نے بات کی ہے۔ ایک اور اس پہ لیکچر میں نے آگے دینا، ایک اور جگہ درس ہے شادی کا، کہ مشکل لوگوں کے ساتھ کیسے جئیں۔ ہماری بچیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ سسرال میں جا کے تمہیں کیسے حالات سے گزرنا پڑے گا، نیگیٹو مائنڈ والے لوگوں سے کیسے ملنا، یہ بھی ایک لیکچر ہے آگے جو آنے والا ہے ہمارا۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے اس موضوع پہ بہت کچھ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔